اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے بھی لوگ کے ساتھ میں سید فیضان علی شاہ آپ کی خدمت میں حاضر، پاکستان کے بگڑتے ہوئے حالات اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج کا ٹاپک آف ڈسکشن کہ اسلامی فلاحی ریاست کا قیام اور آج کا پاکستان۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں زرداد بخش سعید صاحب اور جنید داؤد صاحب۔ تو میرا جو پہلا سوال ہے وہ جنید بھائی سے۔ جنید بھائی ہمیں بتلائیے کہ صحیح اسلامی فلاحی ریاست کا تصور کیا ہوتا ہے اور ماضی میں ہمیں اس کی کیا مثالیں ملتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ریاست کے بارے میں ڈسکشن کرنے سے پہلے ہمیں سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا جو ایک پہلی اسلامی ریاست تھی اس کا آغاز کہاں سے ہوا اور اس کی ایک مین بنیاد تھی وہ کس نے رکھی۔ تو اسلامی بنیاد جو تھی وہ سب سے پہلی جو ریاست ہماری اسلامی قائم ہوئی وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی ریاست قائم کی جس میں رہنے والے لوگوں کو آزادانہ طور پر وہ اپنے فیصلے لے سکتے تھے اور اپنی زندگی گزار سکتے تھے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی ہم تاریخ دیکھ لیتے ہیں، اسلامی ریاست کیسے کہتے کسے ہیں۔ تو تاریخ میں اگر ہم دیکھیں تو معلوم پڑتا ہے کہ اسلامی ریاست سے مراد ایک ایسی ریاست ہے جس میں رہنے والا ہر انسان اپنی مرضی کے مطابق اپنے فیصلے لے سکے ایک تو، لیکن اس سے پہلے ایک چیز ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے قوانین اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے جو اصول ہیں ان کے مطابق ان کو سامنے رکھ کر انسان جو اپنی زندگی گزارتا ہے جس علاقے میں رہ کر اس علاقہ یا اس ریاست کو، سلطنت کو اسلامی ریاست کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی، جیسے آپ نے پوچھا کہ ہمیں کون سی ایسی مثالیں ملتی ہیں اسلامی ریاست کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے بعد آج تک 1400 سال گزر چکے ہیں۔ تو آج تک بہت ساری اسلامی ریاست آئی ہیں اور بہت ساری اسلامی ریاست ایسی ہیں جو قیام پذیر ہونے کے بعد ان کا اختتام بھی وہ ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں۔ لیکن ایک مثالی جو ہم ریاست جس کو کہہ سکتے ہیں وہ سب سے پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی بنائی ہوئی جو ریاست اور ان کے بنائے ہوئے جو اصول تھے اس پر جو ایک ریاست اور سلطنت قائم ہوئی وہ ہمارے لیے سب سے بڑی اور ایک مثالی سلطنت ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں کہ معیشت بھی اس کی مضبوط ہو، اقتصادی طور پر ہر طرح میں جو ایک ریاست ہمیں ویسے جو تاریخ میں ملتی ہے جو مضبوط ریاست ہمیں نظر آتی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دورے جو خلافت ہے، دور سلطنت آپ اسے کہہ دیں، وہ ایک بہت اچھا وقت ہمیں نظر آتا ہے اسلام کی تاریخ میں، جس کو مثال بنا کر آج کے دور میں ہم کوئی بھی اسلامی ریاست ہے اس کو بہتری کی طرف لے کر آ سکتے ہیں۔ بہت خوب جنید بھائی، آپ نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا کہ ایک اسلامی ریاست انسانوں کے حقوق، ان کی جان، ان کے تحفظ، ان کے مال، سب چیزوں کی وہ محافظ ہوتے ہیں۔ تو اب میں آتا ہوں اپنے دوسرے بھائی زرداد کی طرف۔ تو زرداد بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ جنید بھائی نے جیسے بتلایا کہ اسلامی فلاحی ریاست کا تصور کیا ہوتا ہے، تو آپ مجھے بتلائیے کہ آج پاکستان کس نہج پر کھڑا ہے، اور پاکستان، جیسے میرا جو ٹاپک آف ڈسکشن تھا وہ یہ تھا کہ آج کا پاکستان، تو آج کا پاکستان ہم کیسا دیکھتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے ڈسکشن کا اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ اسلامی فلاحی ریاست اور آج کا پاکستان۔ جی، یعنی کہ اگر ہم ٹاپک کو کمپیریزن کریں تو بالکل آج کا پاکستان ہمیں اس لیے یوز کرنا پڑ رہا ہے کہ جب ہم اسلامی فلاحی ریاست کی ایک بات کرتے ہیں تو اس کا جو ڈائریکٹ کنیکشن ہے کسی بھی اسلامی فلاحی ریاست کا، اس کا ڈائریکٹ جو کنیکشن ہے وہ تعلیمات اسلام کے ساتھ ہے۔ جی بالکل۔ اور آج کا پاکستان آپ کسی بھی نہج پہ دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ اور بڑے سے بڑے لیول پہ آپ کو کہیں بھی تعلیمات اسلام جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے۔ آپ اپنے گھر کے فنکشنز دیکھ لیں، آپ پبلک گیدرنگز دیکھ لیں، آپ کے جو وزراء ہیں، عمراء ہیں، ان کی گیدرنگز دیکھ لیں، آپ اپنی شوٹیاں دیکھ لیں، آپ اپنی شادیاں دیکھ لیں، اور آپ اپنی جتنی بھی نیشنل گیدرنگز ہیں، یہ جو ہمارے مختلف پروگرامز جو مختلف جگہوں پہ ہوتے ہیں نیشنل لیول پہ، سب سے بیسک تو ہم اپنا رہن سہن دیکھیں، جیسے رہن سہن ہی ہمارا اسلامک نہیں ہے۔ تو یہی جب اسلامی فلاحی ریاست کیسے بنے گی، میں سب سے پہلے کسی گورنمنٹ کو، کسی اور ادارے کو بلیم کرنے کی بجائے میں سب سے جو بڑا بلیم کرتا ہوں وہ اس ملک کی قوم کو کرتا ہوں کہ فردن اگر آپ ہر انسان دیکھنا، معاشرہ کیا ہوتا ہے، معاشرہ دونوں انسانوں سے مل کے بنتا ہے۔ جب لوگ اسلامی ہوں گے، ان کی تعلیمات اسلامی ہوں گی تو وہ خود بخود ایک اسلامی ملک بن جائے گا۔ آپ دیکھیں نا کہ خالص چیز
میں وہ ایک بات بھی ہے شاید مزہ یہ لگے کہ کہتے ہیں کہ جی خالص جو شہد ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ پاکستان سے نہیں ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، آپ کہیں پہ دیکھ لیں مکہ کلاتھ ہاؤس، مدینہ کلاتھ ہاؤس، ٹھیک ہے، مکہ ملچر، کتنی بھی آپ چیزیں دیکھ لیں، ہم نام نہاد، ہم خود نام نہاد مسلمان رہیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے ہمیں خود اس چیز سے نکلنا ہوگا، اور جب فردن ہر بندہ اسلامی تعلیمات کے قریب آتا جائے گا اور اسلام پہ عمل کرے گا تو اسلامی فلاحی ریاست بالکل کچھ دنوں میں بھی قائم ہو سکتی ہے۔ میرے ایک ٹیچر تھے، وہ کہتے تھے کہ بیٹا ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا کوئی مشکل نہیں ہے، آپ صرف اتنا کر دیں کوئی بندہ کسی یونیورسٹی میں نہ جائے، کسی ادارے میں نہ جائے، کہیں علم حاصل کرنا نہ جائے، صرف جس کے پاس جتنا علم ہے اگر وہ شام سے پہلے اس پر عمل شروع کر دے تو ایک رات میں پاکستان ٹھیک ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ فیضان بھائی علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے وہ اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ تو یہ جو ہر فرد جو ملت کا ستارہ ہے تو انشاءاللہ یہ جب اپنے پورے آب و تاب سے چمکے گا دھمکے گا تو انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے یہ ملک جو ہے وہ ایک دن ضرور برضرور ایک ایکشن بن جائے گا۔ اچھا، اسی کے ساتھ میں زردار جی آپ کی بات میں ایک اور شامل کرنا چاہتا ہوں پوائنٹ کہ جب نا کچھ لوگ یعنی کہ فردن جب عمل کرتے ہیں نا تو وہ پورا ایک مذہب بن جاتا ہے، تو جب مذہب مضبوط ہوگا نا تو سلطنت بھی خود بخود مضبوط ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ جب مذہب کو سلطنت پشت پناہی اس کی کاری ہوتی ہے نا تو مذہب مضبوط رہتا ہے، جیسے ہی اس کی سلطنت یا اس کے پیچھے اس کو کنٹرول کرنے والے یا اس کے حکمران جو ہیں وہ جب جیسے ہی کمزور پڑتے ہیں تو مذہب خود بخود ہی کمزور پڑ جاتا ہے۔ تو ہمیں اسلامی ریاست کے لیے سب سے پہلے ہمارے ایسے مسلم حکمران ہونے چاہیے جو مسلم کمیونٹی ہو گئی اور اسلام کو سپورٹ کریں، اس کو پھیلانے میں ایک اہم کردار ادا کریں، تو اس کے بعد ہی ایک اسلامی ریاست جو ہے اس کا وجود عمل میں لایا جا سکتا ہے۔ تو اسی کے ساتھ میں آگے فیضان بھائی سے آپ سے یہ کوشچن ہے کہ فیضان بھائی جیسے انہوں نے بات کی کہ اسلامی ریاست کا قیام کیسے عمل میں لایا جا سکتا ہے، تو میں آپ سے پوچھوں گا کہ کون سے ایسے پوائنٹس ہیں یا ایسی بنیادی ضروریات ہیں جو موجود ہوں تو اس کے بعد ہی ہم ایک اسلامی ریاست کو بنا سکتے ہیں؟ ریاست تو ہمارے پاس موجود ہے، تو کیا ایسی بنیادی ضروریات ہیں جن کو ہم پورا کر کے ایک اس ریاست کو اسلامی ریاست بنا سکتے ہیں؟ جی جنید بھائی، آپ نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا کہ وہ کون سی ایسی بنیادی اصول ہیں اور کون سی ایسی بنیادی ضروریات ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست کا قیام عمل میں لا سکتے ہیں۔ تو دیکھیے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان تو پہلے ہی ہے، ٹھیک ہے، تو اسلامی تو اس کے ساتھ پہلے ہی آتا ہے، لیکن اب ہم نے اس کو اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر کیسے سامنے لانا؟ جو اس کے رہنے والے لوگ ہیں، جو رہنے سہنے والے لوگ ہیں، وہ اس کو اسلامی ریاست بننے نہیں دے رہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہمیں دیکھنی ہے وہ حاکمیت اللہ تعالیٰ کی۔ تو جب حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی تو جو نیچے بیٹھا حکمران ہے وہ یہی سمجھے کہ میں زمین پر خدا کا نائب مقرر کیا گیا ہوں، اب مجھے اسلامی اصولوں کے مطابق شریعت کے مطابق یہاں بیٹھ کر فیصلے کرنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ۔ اس کے بعد دوسرا بنیادی پلر میں دیکھتا ہوں کہ اسلامی فلاحی ریاست کے قیام میں وہ ہے عدل۔ جب ہمارا عدل ٹھیک ہوگا تو یہاں کے کام کرنے والے ادارے بھی ٹھیک ہوں گے، ہر شخص کو موقع پر انصاف فراہم کیا جائے گا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ انہوں نے ایک اسلامی فلاحی ریاست ہمارے سامنے پیش کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ دیکھ لیجیے جو سب سے مضبوط چیز تھی وہ کیا تھی؟ عدل تھا، ان کا عدل تھا۔ آج بھی ان کو عدل و انصاف کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد جو بنیادی ضرورتیں دیکھنے کی ہماری ایجوکیشن ہے، عوام کو شعور دیا جائے۔ جب ان کے پاس شعور ہوگا، انہیں پتا ہوگا کہ اسلامی فلاحی ریاست کیسے قائم کی جا سکتی ہے، اس کے علاوہ ان کی صحت کا خیال رکھا جائے، اس کے علاوہ جو ان کی بنیادی ضرورتیں ہیں جس میں ان کا رہن سہن، ان کے مال کی حفاظت، ان کی جان کی حفاظت، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو ہمارے سارے حکمران جتنے بھی ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں، ہمارا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، جتنے بھی یہ ہوتے ہیں ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، ان کو یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ عوام کو کس کس چیز کی ضرورت ہے، کس شعبے میں ہمیں زیادہ ترقی کرنی چاہیے۔ عدل میں ہم ترقی کریں، ہم صحت میں ترقی کریں، ہم تعلیم کے شعبے میں ترقی کریں۔ تو جب یہ ساری چیزیں ایک بیلنس شیٹ کے طور پر ہمارے سامنے آئے گی، ہمارے پاس بہتر تعلیم کے مواقع موجود ہوں گے، اور سب سے جو مین چیز آپ دیکھیے کہ آج ہمارے ملک میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے۔ جب بے روزگاری ختم ہوگی، لوگوں کو کھانے کے لیے روٹی ملے گی، ان کو پینے کے لیے صاف پانی ملے گا، اور جتنی بھی دوسری بنیادی ضروریات ہیں ان کو پہننے کے لیے صاف ستھرے کپڑے ملیں گے، اور ان کو صاف ستھرا ایک انوائرمنٹ موجود ہوگا۔ تو یہ جب ان کو بنیادی ضرورتیں ملیں گی تو پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر خود بخود سامنے آئے گا۔ اور جتنے بھی آپ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز دیکھ لیجیے یا ڈیولپڈ کنٹریز دیکھ لیجیے، ان کے آپ ماحول کو دیکھ لیجیے کہ ان کے
ملک میں سب سے پہلے تو عدل ان کا ٹھیک ہوتا ہے، ان کے صحت کا نظام، تعلیم کا نظام، یہ سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے. تو ہمیں بھی پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست مملکت جو بنانے کے لیے سب سے پہلے ان اقدامات پر غور کرنا چاہیے. جب ہم ان اقدامات کو ٹھیک کر لیں گے اور ان پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو پاکستان انشاءاللہ ایک اسلامی فلاحی ریاست کے طور پر ضرور سامنے آئے گا. ماشاءاللہ. آپ یہ باتوں سے مجھے جو ایک چیز معلوم ہوئی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بنیادی چیز ہے جو لا اینڈ آرڈر ہے اس کو جب آپ بہتر کریں گے تو اس کے بعد ہر شعبہ جو پھر وہ خود بخود ہی بہتر ہو جائے گا. بالکل لا اینڈ آرڈر جب بہتر ہوگا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز بہت جلد ہم دیکھیں گے کہ اس جو ریاست ہے پاکستان کی اس کو ہم اسلامی ریاست بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو ٹھیک ہے، آج کی ڈسکشن ہم جو ہے ٹاپک اس کو یہی ختم کرتے ہیں. تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.